بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کا اہتمام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت اہتمام سے کرتے تھے۔ ائمہ مجتہدین سلف صالحین سے تواتر سے یہ ثابت ہے۔ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جو تراویح کو ترک کر دے اور تراویح کا انکار کرے وہ بدعتی اور گمراہ ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا تراویح کے سنت پر اجماع ہے۔ حضرات صحابہ کرام اور سلف صالحین جب اہتمام فرماتے تھے، اس کو ترک کرنا اپنے آپ کو ایک بہت بڑے اجر اور ثواب سے محروم کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں نفل کو فرض کے برابر قرار دیا، اور تراویح بھی ایک نفلی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان المبارک میں ایمان اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، یعنی تراویح کی نیت سے کھڑا ہوا۔ بعض کتب فقہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی علاقے والے تراویح کو ترک کر دے تو امام ان سے مقاتلہ کرے۔ اکثر مسلمان الحمدللہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہے کہ 8-10 دن میں کسی مسجد کو دیکھ لیا، اس میں قرآن کریم کی تکمیل کر لی، ختم کر لیا تراویح میں، اب ان کی چھٹی۔ یہاں پر ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ دو سنتیں مستقل طور پر ہیں۔ ایک سنت ہے کہ قرآن کریم کو ختم کرنا تراویح کے اندر، دوسری سنت ہے کہ پورا مہینہ تراویح پڑھنا۔ اب ایک سنت پر کوئی عمل کرے گا تو دوسرے سنت کو پھر چھوڑنے والا بنے گا۔ ہاں، کوئی اگر سفر میں جا رہا ہو یا کسی اور شرعی عذر میں مبتلا ہو تو پہلے وہ اہتمام کر لے کہ قرآن کریم کو ختم کر لے، پھر جب جب موقع ملے تو تراویح کو پڑھے۔ اللہ پاک ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔